بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح والدین کی زندگی میں کچھ حقوق ہیں اور کچھ آداب ہیں، اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ان کے لیے وظائف ہیں۔ وہ اولاد کا وظیفہ یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، چاہے والدین گناہ گار ہوں چاہے نیک ہوں۔ ہاں، اگر والدین میں سے کوئی ایک شخص کافر ہو کر مر گیا، حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے تو دعا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص جو آپ کا باپ ہے تھا مسلمان لیکن گناہ گار سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر بدکاری کا عادی، شراب کا عادی، ساری دنیا کے جتنے گناہ سارے اس میں موجود ہوں، کلمہ پڑھتا تھا، تب بھی دعا استغفار کرنا ہے، تب بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو اب میں ان کے لیے کیا ایصال ثواب کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے کنواں کھدوا دو، کیونکہ اس زمانے میں پانی کی بہت کمی اور قلت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کنواں کھدوا دو، اس کا ثواب تمہارے ابا جی کو پہنچے گا۔ تو اس لیے والد صاحب کو ثواب پہنچانے کی آپ مکمل کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں، ہر طرح کی کوشش کریں، اور یہ آپ کا بنیادی حق اور بنیادی فریضہ ہے۔ ان میں ایک تو یہ کہ آپ ان کے لیے کچھ خیرات کر دیا کریں، خیرات کر دی، کسی قریب کو کپڑے دے دیے، کسی یتیم کو راشن لے کے دے دیا، مسجد میں گئے، مسجد میں کچھ پیسے ڈال دیے، مدرسے میں کچھ پیسے جمع کروا دیے، کبھی کھانا بھجوا دیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نیت کریں گے تو اس نیت سے ان کا ثواب آپ کے والد صاحب کو قبر میں بھی پڑے ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں، کہتے ہیں جی ایصال ثواب تو ہوتا نہیں ہے، آپ وہاں جا کے اگر سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو اس فاتحہ کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اس فاتحہ میں آپ نے اللہ کی تعریف کی، اپنے لیے دعا کی، مردے کے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے۔ اب آپ غور کریں، اب ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں سامنے میت ہے، وہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، صرف ومیتنا کا لفظ ہے، وہ بھی متعین نہیں ہے کہ یا اللہ یہی مردہ، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں سارے اس جملے میں داخل ہے، میتنا میں، وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثى، تو ساری کی ساری باتیں لوگوں کے لیے، اس مردے کے لیے تو صرف ایک لفظ ہے، تو وہی جنازے میں ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں دعائیں بتائیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ثواب بھی اس کو ضرور پہنچے گا۔ اس کا مکمل اہتمام کے ساتھ آپ کوشش کریں روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے ابا جی کو بخش دیں۔ پھر بخشوانے کے لیے ضروری نہیں ہے قبر پہ آپ پہنچیں گے تو پھر، بلکہ جہاں جس جگہ میں ہوں گے نیت کرنا، زبان سے کہنا آپ کا کام ہے، ان کے خاطر نیکی اور ثواب پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔